السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں اما پارہ کی تیسری صورت پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر ابھی تک میرے چینل عبدالستار ایجوکیئر کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ اللہب مکیہ، سورت کا نام ہے سورہ لہب، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 5 آیت ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ دیکھیے، تبت یدا یہ سب حرکت ہیں، اس کو جلدی پڑھیں گے، دال کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وہ اس لیے کہ حروف مد منفصل کہتے ہیں حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں مد منفصل ہوگا۔ 2 الف سے لے کر کے 4 الف تک کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور مد منفصل کہ حروف مدہ کے بعد، دیکھیے حروف مدہ ہے، الف حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ با کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہوگا، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہاں یا مدہ ہوگا۔ یہ دونوں کو جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر غنہ ہوگا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا۔ ادغام یرملون میں 2 تقسیم کیے، لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اور یا واو میم نون یہ 4 حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں تنوین ہے تو حروف یرملون یا واو میم نون میں سے یہاں پر واو ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، یہاں میم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اغنا، یہاں پر غین کے اوپر جزم ہے اور جزم والے حرف کو ساکن بولتے ہیں، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ نون کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر نون کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ رسم الخط میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ قرآن میں کئی جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ یہاں یا لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے نہیں، یہ رسم الخط ہے پڑھنے کا طریقہ، یہ یعنی کہ یا کو نہیں پڑھیں گے۔ عنہ، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے تو یہاں بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ مالہ، میم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہوگا، لام کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، واو کو جلدی پڑھیں گے، میم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں الف مدہ ہوگا۔ کسب، دیکھیے یہاں جب گول نشان پر سانس توڑیں گے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔
اور آخری حرف با ہے، تو یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب اس کے اوپر جزم دیں گے تو ان کو پڑھتے وقت مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوں گے۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، یہاں پر نارن ذات غنہ ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ذال کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے۔ لہب، یہاں گول نشان پر سانس توڑیں گے تو آخری حرف پر دیکھیں گے کہ زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش ہوں تو آخری حرف پر جزم دیں گے، یہاں دو زیر ہے تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تو یہاں ہا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، یا میم میں غنہ ہوگا، نون اور میم کے اوپر تشدید ہو تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، میم کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد، فا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، جیم کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں بھی یا مدہ ہوگا، دال کو بغیر کھینچے پڑھیں گے کیونکہ دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں، ہا کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہوگا۔ حبلم، دیکھیے یہاں با کے اوپر جزم ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہیں، جب ان پر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوں گے، حب لم، اور یہاں لام میم دو پیش لم، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام یرملون میں، یعنی حروف یرملون میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہاں بھی وہی قاعدہ ہوگا ادغام یرملون کا کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم۔